اس طرح اس صورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے وہ سارا ان کا واقعہ بیان کیا. آگے پھر مختلف انبیاء کرام کا ذکر بھی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو اپنے والد کے ساتھ بحث ہوئی اس کا ذکر ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت اسماعیل، حضرت ادریس. اس سارے انبیاء کا اللہ نے ذکر کیا ہے کہ یہ کیسے انسان تھے، کیسے لوگ تھے، کیسے اللہ کے پیغمبر اور نبی اور صدیق اور نیک انسان تھے. آگے پھر اس چیز کو بیان کیا ہے کہ جب بھی کسی قوم کے اندر یا لوگوں کے اندر بگاڑ کا آغاز ہوتا ہے تو وہ نماز کے چھوڑنے سے ہوتا ہے. یعنی کسی بھی، چاہے وہ انسان ہو، آدمی ہو، ایک فرد ہو یا کوئی قوم ہو، اس کے اندر بگاڑ کا آغاز نماز کے ترک کرنے سے ہوتا ہے. سب سے پہلا جو عمل کوئی انسان چھوڑتا ہے وہ بگاڑ کے آغاز جہاں سے ہوتا ہے وہ ترک نماز ہوتا ہے. فرمایا کہ یہ سارے ابراہیم، اسماعیل، موسیٰ، ادریس، یہ سارے بڑے ایک لڑی ہے پوری نیک انسانوں کی، پیغمبروں کی، نبیوں کی. ان کے بعد فرمایا فخلف من بعدہم خلف اضاعوا الصلاۃ واتبعوا الشہوات فسوف یلقون غیا. اس کے بعد ایسے کچھ ناخلف قسم کے لوگ آئے کہ جو نماز کو ضائع کرتے تھے اور شہوات کے پیچھے چلتے تھے، تو اس طرح وہ پھر گمراہی سے دوچار ہوئے. تو یہ نماز ایک ایسی چیز ہے کہ یہی سب سے پہلے انسان سے چھوٹتی ہے. یہ چھوٹتی ہے تو پھر باقی چیزیں چھوٹنا شروع ہو جاتی ہیں. دوسری چیز، پھر روزہ گیا، پھر دوسری چیز گئی، پھر سچ گیا، پھر فراڈ آ گیا. لیکن نماز ہی پھر ایسی چیز ہے کہ اس پر آدمی پابند ہو جائے، اس کو کسی حال میں نہ چھوڑے تو باقی چیزیں آہستہ 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 ٹھیک ہو جاتی ہیں. خرابی کا آغاز نماز سے ہی ہوتا ہے. سب سے پہلی چیز ہے انسان سے نماز چھوٹتی ہے اور یہاں سے آگے پھر ساری ایک چیزیں چھوٹنا شروع ہو جاتی ہیں. تو یہ ایک بڑی اہم عبادت ہے جس کی یہاں پر یہ فضیلت بیان کی گئی ہے.